سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ جنگل میں رستے سے بھٹک گئے۔ عصر کا وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا، شام کے سائے پھیر رہے تھے۔ سلطان جنگل میں رستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکلی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز ہر چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچھ پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان کا تیر اس کے حلق میں پار ہوتا، ریچھ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے پے در پے 3 تیر اس جنگلی درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اسی سنا میں سلطان کا گھوڑا بھی بدک کر بھاگ گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے لگتے نہیں ہو، بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ سمرتی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے نام سے ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اگر رستہ نہ ملا تو شاید اسے جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل میں خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیرہن مختلف جگہوں سے چھنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو سخت پتھروں اور درختوں کی اوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر کرنا اس گھنے جنگل میں دشوار ہے۔ صبح میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے پیش قیمت مگر قدرے باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی شدید رات گزار نہ سکے گی۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور معنی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ لی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوڑ میں پاؤں پسار لیے۔ اس کی نظر سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے قریب پڑے ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ شہزادی گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے یہ شخص کیسا ہو اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن پھر شہزادی نے سوچا کہ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف تو نہیں ہونا چاہتا۔ صبح کے اجالے کے ساتھ ہی سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا، جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ رستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا رستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہیں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار رستے پر آن پہنچے۔ کچھ دور جا کر ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کے حدود کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچتے ہی شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلوا بھیجا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا کہ ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دیے جائیں۔
اور کچھ خشک اناج بھی اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کھریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و کرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کھریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد ہی کی طرف رہے اور آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا، شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر اس کے کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیرکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان یعنی بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ تھے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام سلطان محمود غزنوی۔ یہی وہ صفات تھیں ان مسلمان حکمرانوں میں جس کی وجہ سے اللہ نے ان حکمرانوں کو ہر محاذ پر فتح و کامرانی سے نوازا اور اللہ کا سچا دین اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔